अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपने इश्क मुस्तफ़ा नावल की 4th एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। आप रात से लेटी हुई हैं, कल सुबह नाश्ते के बाद से आप मुसलसल खूनकी में रही हैं। मैंने आपको संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोई भी कोशिश आपको होश में नहीं ला रही थी। अभी मैंने आपके पापा को बताया तो वो डॉक्टर को ले आए। वो आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन तभी आपको होश आ गया। यमीना की तफसील पर इसकी बंद होती आंखें झटके से खुली थी। इस वक्त पापा अंदर आ गए। क्या बताया डॉक्टर ने पापा? वो मदहोश हुआ था। टेंशन। रज़ा की नज़रें बेख्तियार यमीना की तरफ उठी थी, जो हमेशा की तरह नज़रें झुकाए और सर उठाए बैठी थी। आप दवाई खाकर आराम कीजिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चंद लम्हे बाद रज़ा चले गए। मैं 2 दिन बाद होश में आया हूँ, वो बेयकीन हुआ था। इसके सर में अचानक दर्द शुरू हुआ था। इसने यमीना की तरफ देखा, जो उंगलियों पर न जाने क्या गिनने में मसरूफ थी। फिर इसने गिनना मौकूफ करके इस पर फूंका और फिर गिनने लगी। इसके तेजी से हिलते होंठ कह रहे थे कि वो उस पर दवा पड़कर फूंक रही है। वो इसे देखता रहा, फिर यकदम इसे बेशत शुरू हो गई। इसे तरन्नुम की बहुत याद है, जिसने कहा था कि अगर तुम इसके साथ रहे तो पागल हो जाओगे। इसने तो कुछ भी नहीं किया, फिर मैं क्यों इतना टेनिस हो गया? इतना मुश्किल सवाल नहीं था, जवाब ज़मीर दे चुका था, मगर इसने इसे हमेशा की तरह चुप करवाया था। चंद लम्हे बाद वो उठ खड़ा हुआ और वो इस लम्हे कहीं दूर जाना चाहता था, यमीना से बहुत दूर, और फिर वो कमरे से निकल आया। इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो ड्राइविंग कर पाता। वो लॉन में आ बैठा। लॉन की खुली हवा में रक्स करते दरख्तों के पत्तों ने, खुशनुमा से फूलों ने और चहचहाती चिड़ियों ने इसके असाब पर बहुत असर किया था। इसे एहसास ही नहीं हुआ वो कब वहाँ बैठा है। आमिन बेटा आराम करते कमरे में। रज़ा की आवाज़ पर वो चौंका। पापा आप कब आए? वो खड़ा हुआ था। अभी आया हूँ, तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी कि बस। मीटिंग अटेंड करते ही फ़ौरन आ गया। आमिन बेटा अपने कमरे में जाकर आराम करो। कुछ देर बाद रज़ा ने कहा तो वो उठकर अपने कमरे में आ गया। वो आज फिर तिलावत कुरान में मसरूफ़ थी। वो खामोशी से बेड पर बैठकर इसे सुनने लगा। इसे महफूज समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दिल की कैफियत फिर भी अजीब होने लगी। कुछ देर बाद यमीना दवा मांग कर उठी तो इसके सामने से गुजरते हुए यकदम रुकी, फिर इस पर फूंका। इसने चौंक कर नजरें उठाई। वो आगे बढ़ गई थी, लेकिन इसके चेहरे पर एक शरीर सी चमक इसने वो हुई देखी थी। आज मामा का प्लस्तर उतरा था। वो सब इसकी शादी की फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। कल इसकी मेहंदी की रस्म थी, परसों रुखसती और इसके अगले दिन वलीमे का फंक्शन। इन सब को ख्वाहिश था कि यमीना मेहमानों के सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हाशिम ने साफ लफ्ज़ों में आमिर रज़ा से कहा था कि यमीना को अच्छी तरह समझा दे कि वो कोई तमाशा ना करे। जब ही दरवाजे पे दस्तक हुई, आमिर ने चौंक कर दरवाजे की सिम देखा। यमीना आंखें बंद किए तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थी। आमिर ने उठकर लॉक खोला। सामने मुलाजमा खाने की ट्राली लिए खड़ा था। तुम जाओ। आमिर रज़ा ट्राली अंदर खींची थी। मैं रख देता हूँ सर। मुलाजिम की लेजी की बेचैनी को इसने बखूबी महसूस किया। वो चौंक गया। इस घर के मुलाजिम मनमानी नहीं करते थे। तुम जाओ सर। कौरमा, रोटी, बिरयानी। और क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो? मुझे ये सब दिखाई नहीं दे रहा जो तुम मुझे बता रहे हो? वो यकदम ठाड़ा। जी साहब। मुलाजमा खौफजदा होकर वापस पलटा था। आमिन कमरे में मुड़ा तो यमीना के चेहरे पर नागवारी थी। यकीनन इसे आमिन के लहजे में बात करना पसंद नहीं आया था। फिर यमीना ने उठकर खाना टेबल पर रखाया। वो खाना खाने लगे। खाना खाते खाते आमिन यकलक चौंका। यमीना सिर्फ कौरमा रोटी खा रही थी। वो बिरयानी, चिकन पीस और दूसरी चीज़ों को हाथ तक नहीं लगा रही थी। वो कुछ देर लब नीचे इसे देखता रहा। ये चिकन पीस लो। इसने प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। यमीना खामोशी से खाना खाती रही। इसने चिकन पीस की तरफ हाथ बढ़ाया ही नहीं था। वो उस तरह उसी कौरमे रोटी के नवाले एक के बाद एक ले रही थी। यमीना ये कौरमा रोटी तुम्हारे अपने पैसों का है ना? ये वो दांतों पे दांत जमा कर बोला तो यमीना चौंक गई। वो हाथ का नवाला मुंह में डालना भूल ही गई। इतने लब भींचे थे। यमीना ये खाना तुम्हारे पैसों का है ना? इस बार वो चीख उठा। हाँ। इसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा और नवाला मुंह में डाल लिया। इसका लहजा बेखौफ था। आमिन सिलक की तो गया था। इसका तनाटेदार थप्पड़ यमीना को उछलने पर मजबूर कर दिया। आमिर रज़ा ने गुस्से से सालन की प्लेट उठाकर दीवार पर मारी। फिर वो उठकर बाहर निकल गया। यमीना को अपनी फिक्र नहीं थी। इसे इस मुलाजमा की जो नूरीन से पैसे लेकर इसके लिए खाना लाता रहा था। वो लब पींच कर आमिर रज़ा के पीछे आई। तुम यमीना के लिए किससे पूछ कर खाना लाते हो? वो मुलाजमा के सर पे खड़ा पूछ रहा था। मुलाजिम का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया। तुम तनख्वाह मुझसे लेते रहे और वफादारी यमीना की करते रहे। आमिन प्लीज़ आप इन्हें
کچھ مت کہیں۔ وہ ان دونوں کے بیچ آئی۔ پھر کسے کہوں؟ وہ چلا اٹھا تھا، جو کہنا ہے مجھے کہیں، تمہیں جو کہنا ہے وہ میں بعد میں کہہ لوں گا، فی الحال اسے دیکھ لوں۔ اس نے یمینہ کا بازو پکڑ کر سائیڈ میں کیا تھا اور پھر آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایس پی تنویر علی، کہاں ہو یار؟ ذرا گھر آؤ، ایک بندہ تمہارے حوالے کرنا ہے۔ ذرا اچھی طرح اس کی دھلائی کرو تاکہ آئندہ مجھے دھوکہ دینے کی ہمت نہ کرے۔ آمین پلیز یہ ظلم مت کریں، پلیز اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کریں، میں معافی مانگتی ہوں آپ سے، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں۔ یمینہ تڑپ کر آگے بڑھی تھی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ عامر رضا کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ دوسری طرف ایس پی تنویر علی کیا کہہ رہا تھا عامر رضا سن نہیں سکا، وہ متحیر سا رہ گیا تھا۔ اسے اپنی لفظوں پر شک ہوا تھا۔ وہ سمجھا کہ وہ یمینہ کو پولیس کے حوالے کرنے کا کہہ چکا ہے، لیکن نہیں، وہ اتنی عجیب لڑکی تھی، پولیس تو کیا وہ کسی کے بھی حوالے سے کر ڈالتا، وہ کبھی اس کے آگے یوں نہ گڑگڑاتی۔ وہ تو اس ملازمہ کے لیے ہاتھ جوڑ بیٹھی تھی۔ اس کے اندر یکدم ایک ابال سا اٹھا، وہ اسے گھسیٹتی ہوئی واپس کمرے میں لایا تھا۔ تم نے 3 دن تک مجھے بیوقوف بنایا، تمہاری سزا یہ ہے کہ میں اگلے 3 دن تک تمہارا کھانا بند کر دوں۔ اس نے اسے بیڈ پر پھینکا، وہ خاموشی سے پڑی رہی۔ عامر رضا واپس پہ نکل گیا، وہ یقیناً یہ کارنامہ دوسروں کو سنانے گیا تھا۔ اے اللہ ذوالجلال، مجھے ہمت دینا کہ میں ان گمراہوں کا مقابلہ پورے صبر کے ساتھ کروں۔ مجھ پر کہیں شیطان کو حاوی نہ ہونے دینا، کسی مقام پر مجھے کمزور مت کرنا۔ میرے مالک، وہ اپنی جگہ سے ہلے بغیر منوجات ہو گئی۔ دوسری طرف وہ سب لوگ جس سے کچھ نہ کچھ توقع کر رہے تھے، پچھلے 3 دن سے اس کی خاموشی اور اس کے اطمینان پر جیسے مایوس ہو گئے تھے، اب خوش و خروش اس کے خلاف بول رہے تھے، سوائے شیلا اور رضا کے۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کر کے انسلٹ کرے گی۔ آخر اس نے کر دیا نا، ہمیں رسوا۔ 2 ٹکی کے ملازمہ کے سامنے شمیلہ سخت غصے میں تھی۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا رضا کہ اس کے فائل کا ذمہ دار نہیں ہوں، وہ کرے گی کیا اور تم لوگ بھگتو گے کیا؟ ہاشم حسب آدھا بھڑک رہے تھے۔ تم اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ شیلا نے کہا تو اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ دے دوں گا طلاق، بلکہ عین رخصتی کے لمحے طلاق دوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ شمیلہ نے سکون کا سانس لیا اور کسی کو فرق نہیں پڑا، لیکن شیلا تھک سے رہ گئی۔ اب تم کیا تماشا کرنا چاہتے ہو؟ آمین رضا چنچلاک ہے پاپا، میں لمحہ لمحہ اس کی وجہ سے ٹارچر ہو رہا ہوں، اب اس اذیت کی انتہا پر پہنچے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ وہ باہر نکل آیا تھا۔ واپس جس وقت کمرے میں آیا، یمینہ عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ دھم سے بیڈ پر گرا تھا، اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ اسے شک تک نہیں ہوا اور اس لڑکی کے ہاتھوں بیوقوف بنتا رہا۔ اسے اس بات پر حیرت تو تھی کہ آخر وہ کیسے حرام کمائی سے کھانا کھا رہی ہے، پھر وہ یہی سمجھا کہ وہ بھوکی کچی ہے، برداشت نہیں کر سکی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکا کہ وہ اپنے پیسوں سے کھانا منگوا رہی ہے۔ وہ تو اس کے ملازمہ کی لہجے کی بے چینی محسوس کی، پھر اس کے مینیو کے بتانے پر اسے غصہ آیا، لیکن کھاتے کھاتے وہ یہ دیکھ کر چونکا جس چیز کا ذکر ملازمہ نے سب سے پہلے کیا تھا، یعنی قورمہ روٹی، یمینہ صرف وہی کھا رہی تھی، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما تھا۔ طبیعت اس کی پہلے سے خراب تھی، لیکن اتنی بری حالت اس کی کبھی نہیں رہی تھی۔ وہ جیسے سیدھا کرنے کے لیے لایا تھا، خود اس پر چھٹنگ پر لڑکی کے ہاتھوں بیوقوف بن گیا تھا۔ طبیعت نڈھال سی ہونے کے باعث وہ سو گیا اور جب آنکھ کھلی تو حیرت زدہ رہ گیا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اتنی زیادہ نیند کیسے آنے لگی ہے مجھے؟ کہیں میں پھر تو بیہوش نہیں ہو گیا تھا؟ گھڑی پر نظر پڑتی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یمینہ سر جھکائے انگلیوں پر کچھ گننے میں مصروف تھی۔ عامر رضا نے انٹرکام پر ملازمہ سے ناشتہ لانے کا کہا۔ میرے لیے ناشتہ لے آؤ، خیال رہے صرف میرے لیے، اس نے ہدایت کی تھی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ ناشتہ لے آیا۔ وہ اکیلا بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے آج ہماری مہندی کا فنکشن ہے، میں تمہارا ڈریس لا چکا ہوں، خاموشی سے تیار ہو جانا ورنہ۔ آج وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور یمینہ اس کے ادھورے جملے کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی، لیکن جواباً اس نے چپ رہنے کو ترجیح دی۔ وہ خاموشی سے اسی طرح تسبیحات پڑھتی رہی۔ یمینہ کیوں ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہو؟ تمہاری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ وہ اس کے قریب بیٹھ کر بخورے سے دیکھتے ہی بولا۔ یمینہ کے چہرے پر الجھن آ گئی، وہ اس بات کا مطلب کبھی نہ سمجھی تھی۔ تم نے دعا مانگی ہوگی نیک ہم سفر کی، اور مسلط ہو گیا میں تم پر۔ اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر اس کے کندھے پہ سر ٹکائے وہ اسے دیکھنے لگا۔ میں نے ہمیشہ اپنے حق میں بہتر کی دعا کی تھی اور مجھے یقین ہے آپ کے ساتھ میری کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوگی، اس نے بے حد اطمینان سے جواب دیا۔ آف کورس ڈیئر وائف، مجھ سے زیادہ آپ کے لیے کوئی بہتر شخص ہو بھی نہیں سکتا۔ آج رات میں آپ کو اپنے خاص دوستوں سے ملواؤں گا، ان سے مل کر آپ کو اندازہ ہوگا کس قدر بہتر شخص آپ کی زندگی میں آیا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا اور باہر نکل گیا اور واپس
جب وہ واپس آیا اس کے ساتھ کھانا اور بیوٹیشین دونوں تھے۔ اس نے خود ہی بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر بیوٹیشین کو یمینا کے متعلق گائیڈ کرنے لگا۔ یمینا دوا مانگ کر اٹھی تھی تو بیوٹیشین کو دیکھ کر اسے گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ مہندی سے شروع کرے۔ پاس آتی بیوٹیشین اس کے پھیلے ہاتھ دیکھ کر چونکی اور عامر رضا نے مسکراتی شکست کو دیکھا، پھر باہر نکل گیا۔ کافی دیر بعد لوٹا تو بیوٹیشین کو لاؤنج میں پایا تھا۔ سر، میم کی سکن بے حد فریش ہے، شام کو آ کر میں ان کا میک اپ کر دوں گی۔ اوکے، اس نے کہا اور اندر آ گیا۔ یمینا بیڈ پر ایڑی لیٹی تھی، دونوں تکیوں پر سر رکھا تھا، پیر بیڈ سے لٹکے آنکھیں بند تھی۔ کیسا لگا وائف اپنی پہلی ہار پر؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ بہت اچھا۔ اسے فوراً اس جواب کی امید نہیں تھی، وہ بیٹھنا بھول گیا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک پل کو اسے لگا کہ یہ یمینا نہیں کوئی اور ہے، کیونکہ یمینا کو یہ سب کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا کسے برا لگ سکتا ہے؟ یمینا کا اگلا جملہ اسے چڑھا گیا۔ تم صرف اپنے شوہر کے لیے نہیں سنور رہی، بلکہ آج تو بہت سے لوگ تمہیں بے پردہ دیکھیں گی۔ اس کی بات پر وہ یکدم بیڈ سے اترنے لگی۔ عصر کا وقت ہو رہا ہے، کر لو دعائیں، آج شام کو نہ آنے کی ڈھیر سی دعائیں کرو، کیونکہ جو شام آج تمہاری زندگی میں آ رہی ہے وہ پھر تمہیں دعا کی مہلت نہیں دے گی۔ اس کی تاثر اڑاتی آواز پر یمینا نے کان بند ہونے کی دعا بے ساختہ کی تھی۔ پھر وہ واش روم میں چلی گئی۔ باہر آئی تو عامر رضا کمرے میں نہیں تھا۔ اے میرے مولا، کاش میں تیرے وہ نام جانتی جنہیں لیتی ہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ، میری زندگی میں آج شام بلکہ کبھی کوئی ایسی شام مت لا جس میں مجھ سے کوئی گناہ سرد ہو۔ میں تیری بہت عام بندی ہوں، زیادہ ظلم و جبر برداشت نہیں کر سکوں گی۔ تو مجھے ہمت دے، تو مجھے ظالموں سے لڑنے کی طاقت دے، تو مجھے سیدھی راہ پہ چلا، اس راہ پر کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ مجھے بھٹکنے مت دینا میرے مولا، مجھے گمراہوں کے راستے پر نہ چلا۔ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مجھے ہر گناہ سے بچا لے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے تھے، مگر اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ اللہ، مجھے اس عذاب سے نکال، مجھے اس امتحان میں کمزور نہ ہونے دینا، مجھے سیدھی راستے پہ چلنے کی ہمت دینا مالک، مجھے ہمت دینا۔ اس کی تکلیف کا اندازہ اس کے چہرے سے بخوبی ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی تو اسے چکر آنے لگے۔ اس نے بمشکل جانماز کو چھوٹی میز پر رکھا، جبھی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑا تھا، اس لیے بیڈ تک جانا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا میرے دماغ کی کوئی رگ پھٹنے والی ہے؟ بالوں کو پکڑے اس کے ذہن میں پہلا خیال آیا، یہ میرے اللہ کی مدد ہے۔ اگلے پل آنے والے خیال نے اسے توقید بخشی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ گرنے لگی تھی، تب خود کو بچانے کے لیے اس نے سائڈ ٹیبل کو پکڑا، لیکن ہاتھ لیمپ پر پڑ گیا۔ وہ خود کو بچا نہ سکی اور لیمپ اس پر گرا۔ یہی اس کا آخری احساس تھا۔ یمینا، عامر رضا جس وقت روم میں داخل ہوا وہ فرش پر پڑی تھی۔ ٹیبل لیمپ اس سے ذرا فاصلے پر ٹوٹا ہوا تھا، اس کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ عامر رضا نے لب وینچے، وہ تیزی سے آگے بڑھا، اسے اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا، پھر اس نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر کے آنے تک پورا گھر آ گیا۔ کیا ہوا اسے؟ شائلہ ہراساں تھی۔ پھر کوئی ڈرامہ کیا ہوگا۔ شمائلہ چڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں اور کتنا خوار کرے گی یہ لڑکی مجھے۔ ہاشم حسب آدھا بھڑک رہے تھے۔ اس نے خود کو زخمی نہیں کیا ہے، بلکہ اچانک ایسے ہوا ہے۔ رضا اس کا تفصیلی جائزہ لے رہے تھے، تبھی ڈاکٹر آ گئے۔ ڈاکٹر نے پہلے بینڈیج کی کیونکہ خون اب تک رس رہا تھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ کی پیشنٹ نے شاید پچھلے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، اس لیے چکرا کر بے ہوش ہوئی ہیں، لیکن لیمپ سے لگنے والی چوٹ کے باعث یہ بے ہوشی طویل ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہے تھے۔ ہاں، اس نے 3 دن سے ٹائم سے کچھ نہیں کھایا، عامر رضا نے دھیرے سے جواب دیا۔ تو دوائیاں لکھتے ڈاکٹر رک کر عامر رضا کو دیکھنے لگے۔ مسٹر عامر رضا، یہ بے ہوشی 2-3 ٹائم کی بھوک سے نہیں بلکہ 3 دن بھوکے رہنے کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی بات پہ زور دیا تو عامر رضا نے چونک کر کچھ الجھ کر انہیں دیکھا۔ 2-3 دن سے کیوں بھوکی ہوگی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ اپنا باکس لے کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دوائیاں لکھتی ہیں میں نے، یہ اٹھ جائیں تو کھلا دیجیے گا، اور فکر مت کیجیے گا، انہیں ہوش آ جائے گا۔ وہ نارمل انداز میں کہہ کر واپسی کے لیے نکل گئے۔ بہر آئے مہمانوں سے کیا کہیں گے ہم؟ شمائلہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اسے ابھی ہوش آ جائے گا، عامر رضا نے لب بھینچے تھے۔ اسے اب کبھی ہوش نہیں آئے گا، شمائلہ جل کر بولی اور باہر نکل گئی۔ تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے آمن؟ شائلہ رخصانی ہو گئی۔ رخصتی کے وقت چھوڑوں گا اسے؟ وہ بنا پل کے چپکائے یمینا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے خون میں اس لمحہ جو ابال سے اٹھ رہے تھے وہ صرف یمینا سے نفرت پر اکسا رہا تھا۔ آمن، ہم پہلے ہی بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں، تم
بھی تماشا کرو گے تو ہم پاگل ہو جائیں گے۔ رضا یکدم چیخے تھے، مجھے صرف اس کا غرور ختم کرنا ہے پاپا، اور مجھے اس کے علاوہ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ یکدم ان کی بات کاٹ کر بولا، وہ اسے کھور کر رہ گئی، آمن تم میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ شائلہ کو غصہ ہے، جبکہ میرا خیال ہے آمن بالکل صحیح کرے گا۔ یہ لڑکی کبھی بھی آمن کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی۔ جس طرح یہ جگہ جگہ ہمیں خوار کر رہی ہے، اسی طرح یہ آمن کو بھی شرمندہ کرے گی۔ بہتر یہی ہوگا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ ہاشم خسیلے لہجے میں بولے، ہاشم پلیز، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ شائلہ بے چارگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ نہ یار ہوتی تو اچھا تھا، کہتی ہوئی وہ باہر نکل کے رضا بھی چلے گئے۔ آمن پلیز تم ہی سمجھاؤ، اور آنٹی مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ نہیں سنوں گا۔ وہ باہر نکل گیا تھا تو انہوں نے ایک نظر یمینا کے چہرے پہ ڈالی اور پھر گہرا سانس لیتی ہوئی خود بھی باہر چلی آئی۔ 11 بجے مہمان آ رہے تھے۔ مہمان آ چکے تھے۔ آمن رضا دوبارہ سے جھنجھوڑ چکا تھا، مگر وہ یوں ہی بے سدھا رہے۔ دلہن کہاں ہے؟ دلہن کا بھائی کی رسم کب شروع ہوگی؟ مہمانوں کے سوالات شروع ہو گئے۔ کسی کے پاس کچھ جواب نہ تھا۔ تلمایا ہوا آمن رضا کچھ نہیں بول رہا تھا، لیکن اس کے اندر سے تو مہمانوں کی سمجھ میں بہت کچھ آ رہا تھا۔ جو لوگ یمینا کو جانتے تھے، ان کی سمجھ میں تو سبھی کچھ آ گیا تھا۔ یمینا کو فوڈ پوائزن ہو گیا۔ سوری، ہم رسم ملتوی کر رہے ہیں، وہ ہاسپٹل میں ہے، شبانہ نے اعلان کیا۔ یہ فوڈ پوائزن کھانے کی زیادتی سے ہوا ہے یا نہ کھانے کی وجہ سے؟ مہمان یمینا کو اچھی طرح جانتے تھے۔ شاید شبانہ جازب ہوئی، پھر لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی، جو بہرحال اتنی بلند تھی کہ تمام میزبانوں کی سماعت تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ یمینا گھر چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی کہیں؟ یہ لوگ شاید بات دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی باتیں چھپتی تھوڑی ہیں۔ آمن کو بھی نہ جانے کیا سوچی، ایک سے ایک لڑکی اس پر فدا تھی، مگر اسے یمینا ہی ملی جو اس کے ساتھ ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔ یہ وہ سرگوشیاں تھی جو میزبانوں کے غصے کا باعث بن رہی تھی، اور یہ تمام غصہ یمینا پر تھا جو انہیں رسوا کرنے کا باعث بنی تھی۔ جبکہ شائلہ کا معاملہ تو بالکل ہی الگ تھا۔ شائلہ تمہاری یہ بیٹی تو بالکل ہی الگ ہے، قصور تمہارا نہیں ہے، تم اسے اپنی ساس کے ساتھ بھیجنا ہی نہیں چاہتا۔ پھر آمن جیسے شخص کے ساتھ بیچاری کی شادی کرتی؟ وہ لڑکی تو نارمل ہی نہیں ہے۔ یہ خاتون شائلہ کو برسوں سے جانتی تھی اور اس وقت شائلہ کا ضبط آزما رہی تھی۔ نارمل نہیں ہے کیا مطلب؟ دوسری خاتون اس قدر انجان نہیں تھی جتنا بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے بھائی، شائلہ کی ساس کافی دکنوسی تھی، ایسی انہوں نے یمینا کی پرورش کی۔ یمینا کو تو دیکھو تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ شائلہ کی بیٹی اور شبانہ کی بہن ہے۔ ہاں دیکھا ہے میں نے، پچھلی صدی کی دادی نانی سے بھی 2 ہاتھ آگی ہوگی۔ وہ خاتون استمیہ مسکراہٹ لیے انجان بننے کی ایکٹنگ ختم کر کے شائلہ سے اظہار افسوس کرنے لگی تھی۔ شائلہ قسمت والی ہوتی تو آخر آمن جیسا داماد ملتا۔ ان سے دامن چھڑا کر وہ مشکل 2 قدم چلی کہ ایک اور خاتون نے روک لیا۔ ملتا کیا مطلب؟ وہ تو ہے ہی میرا داماد۔ انہوں نے حیرت سے ان خاتون کو دیکھا۔ جواباً وہ یوں مسکرائی گویا سب جانتی ہوں کہ یمینا کہاں ہے، اس کی مرضی کیا ہے۔ شائلہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آج تک انہوں نے بہت سی لوگوں پر باتیں بنائی تھی، آج لوگوں کو یہ موقع میسر تھا، وہ کیوں پیچھے رہتے؟ سب دل کھول کر بول رہے تھے۔ کل آنا ہے یا نہیں؟ کسی صاحب نے چلتے چلتے ہاشم کو بھڑکا دیا۔ ہاں بھائی، بتا دوں گا کہیں آج کی طرح کل کا آنا بھی بیکار ہے، دوسرے صاحب بولے۔ ہاشم پھٹ پڑے، کل آنا سب لوگ، اور دیکھنا یہ لڑکی ہمیں کس طرح خوار کرے گی۔ ہاشم، رضا اور شائلہ تیزی سے ان کے قریب آئے تھے۔ ایک دفعہ مر جائے تو جان چھوٹے، خود لمحہ لمحہ جی رہی اور ہمیں لمحہ لمحہ مار رہی ہے۔ آمن رضا لب بھینجے انہیں دیکھ رہا تھا، جن کا دماغ لوگوں کی باتیں سن کر پھٹنے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ پلٹ کر کمرے میں آیا۔ یمینا اسی طرح بے سدھا تھی۔ صرف ایک بار ہوش میں آ جاؤ یمینا، پھر دیکھو تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ اسے لب بھینجے دیکھنے لگا، پھر اسے چھوڑ کر جس وقت باہر آیا، شائلہ تمام مہمانوں کو رخصت کر رہی تھی۔ ماما کہیں نہیں ہے، یقیناً وہ مزید بے عزتی کا معطل نہیں ہو سکی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ تمہیں کبھی خوشی رہنے نہیں دے گی آمن، برباد کر دے گی یہ تمہیں۔ تم نے دیکھا ہے آج لوگ مجھے ہاشم درانی کو کتنا ذلیل کر کے گئے ہیں۔ وہ شراب کے نشے میں ٹوٹتے ہوئے اور جملے بمشکل ادا کر رہے تھے۔ اس نے شائلہ کو بلا کر انہیں کمرے میں لے جانے کے لیے کہا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا آمن، اگر تم اسے پہلے چھوڑ دیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شائلہ آزاد لہجے میں کہتی، بمشکل ہاشم کو اندر لے جا سکی تھی۔ شائلہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے آمن، تمہاری ضد کی وجہ سے ہم کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہے۔ رضا تلخی سے کہتے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ آؤ آمن، تمہارا ذہن فریش کرتے ہیں۔ عزیز شان اس کے قریب آیا۔ کم ان آمن۔ رضا، ہاشم، رضا وغیرہ کے دوست
चले गए थे, अब यंग जनरेशन बाकी थी और डांस पार्टी अपने अरूज पे थी। शराब और शबाब दोनों जमा थे, सो सभी लोग मदहोश थे और ज़हनी तौर पर इतना उलझा हुआ था कि इस पार्टी का हिस्सा ना बन सका। और एक तरफ काउंटर पर बैठकर आहिस्ता-आहिस्ता शराब के घूंट लेता वो उन सबको देखता रहा। तरन्नुम, शबाना, फुरकान, ज़ीशान और इनकी फ्रेंड खुद इसके साथ मुकम्मल रश्क थे। तानिया कहाँ है? इसने इधर-उधर देखा, फिर यकदम उठ खड़ा हुआ। इसी पर रूशी इसके करीब आई। आमिन कहाँ? तुम इसका सांस पूरा था। इसने काउंटर से गिलास उठाकर शराब पीनी शुरू कर दी। आमिन बिना इसे जवाब दिए बाहर आ गया। भाग जाओ यहाँ से यमीना, वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। इसी रास्ते पे चलने के लिए मजबूर करेंगे जिस रास्ते पे खुद कर रहे हैं। तानिया की आवाज़ इसे के खून में उबाल आ गया। इसने झटके से दरवाज़ा खोला। तानिया ने पलट कर देखा। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम तानिया? इसे खैर आलूद निगाहों से गौरते हुए बोला। आमिन प्लीज़ यमीना को छोड़ दो, ये रास्ते पे नहीं चलेगी जिस पर तुम चल रहे हो। इसका लहजा मतलजिया था। तुम कौन होती हो ये कहने वाली? और तुम भी तो पहले ऐसी पारसा बीबी थी, अब देखो खुद को। इसने तनफ़्फ़ुर भरे अंदाज में कहा था। और मैं ऐसी पारसा? वो यूँ हंसी जैसे खुद पर हंसी। कुछ लोग होते हैं आमिन जिन्हें अल्लाह सीधी राह के लिए चुन लेता है, और शायद यमीना वही है जिसे अल्लाह ने चुन लिया। और यमीना के कराने पर यमीना की तरफ बढ़ते आमिर रज़ा को देखकर सोचने लगी। आमिर रज़ा ने इसे झंझोड़ डाला। यमीना ने आहिस्ता से आंखें खोली और फिर बंद कर ली। यमीना, आमिर रज़ा ने इसे खींचकर बिठाया तो उसके ज़हन पर छाया हुआ अंधेरा यकलक दूर हुआ और फिर तानिया को देखकर इसकी आंखों में उलझन आ गई। मुंह धोकर आओ, आमिर रज़ा ने कहा तो वो खामोशी से बेड से उतरी, एक कदम चलकर बेख्तियार धमकाई। संभल के, तानिया के लबों से बेख्तियार निकला था। ने एक पल को रुक कर तानिया को देखा, फिर वॉशरूम में घुस गई। वापस निकली तो टेबल पर खाना लगा हुआ था। खाना खाओ यमीना, आमिर रज़ा के लहजे में हुक्म था। वो तौलिए से चेहरा रगड़ती रही। डॉक्टर ने कहा है तुमने पिछले 3 दिन से खाना नहीं खाया। हल्का ना तुम्हारे खाने, मैंने सिर्फ पिछले 3 टाइम आप बीमार थे, मैं कैसे खाना खा सकती थी? इसने तौलिया सोफे पर फैलाते आमिर रज़ा की बात ना मुकम्मल नहीं होने दी और आमिर रज़ा जैसे लम्हे भर को बोलने के काबिल नहीं रहा। वो इसके लिए पिछले 4 दिन से भूखी थी। इसकी नज़र बेख्तियार तानिया की तरफ उठी थी। वो बेहद संजीदा थी। एनीवे, ये हमारी हराम कमाई के पैसों का खाना है, मोहतरमा तनाउल कीजिए। अगले पल वो गहरा सांस लेते हुए बोला तो यमीना ने बिना जवाब दिए चादर नमाज के अंदाज से बांधी और छोटी मेज पर से नमाज उठाई। आमिर रज़ा के लब भींजे थे। क्या कर रही हो तुम? तहज्जुद का वक्त हो रहा है। आमिर ने घड़ी देखी, 3 बजे थे। खाना खाओ पहले। इसने इससे नमाज लेकर वापस मेज पे रखी और इसे लाकर खाने के करीब। तानिया की आंखें आंसू से भर गई। पटाखने के अंदर ने बिठाया। यमीना की लब भींच के और तानिया की आंखें आंसू से भर गई। खाना खाओ, फिर तैयार हो और मेरे साथ पार्टी में चलो। कैसी पार्टी? तुमने अपने मायों के फंक्शन को मिस कर दिया, लेकिन हमारी तरफ से डांस पार्टी अपने अरूज पर है। वो उठकर वार्डरोब खोलकर खड़ा हुआ, फिर इसके अंदर से एक ड्रेस निकाला जिसे देखती तानिया ने नजरें चुरा ली। पहनो इसे। इसने सूट यमीना पर उछाला। वो यूं उछलकर पीछे हुई जैसे वो सूट नहीं सांप हो। मैं इसे नहीं पहनूंगी। इसका लहजा मुस्तकिम था। मैं बकवास सुनने की मूड में नहीं हूँ। वो यकदम हराया। बहस फजूल है आमिर रज़ा। मेरा अल्लाह मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं अपने प्यारे मौला से एक दुआ कसरत से की है। जानबूझकर हराम में कभी खाऊंगी नहीं और अनजाने में वो मुझे हराम खिलाएगा नहीं। अपना हाथ तोड़ लूँगी लेकिन अल्लाह की रस्सी कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा पर्दा ख़त्म करने की आपकी मज़लूम कोशिश को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं जान दे सकती हूँ आमिर रज़ा, लेकिन ईमान ने खुदकशी तो मैं कर नहीं सकती। ये जहन्नमी रास्ता है। यूँ भी अभी जीना चाहती हूँ। मैंने मक्का मदीना की परकैफ फ़ज़ाओं को अभी नहीं देखा है और इन्हें देख के बगैर तो मरने की आरज़ू कर भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन अभी की इस कोशिश को बेकार करने के लिए खुद को नुकसान पहुंचा सकती हूँ। अगर खुदा ना खास्ता मैं मर जाऊँ तो गवाह रहना कि मैंने खुदकशी नहीं की है। यमीना, तानिया की दिलखरीज चीख आमिर रज़ा की सोचने समझने की सलाहियत को मसरूक़ कर गई। इतने पलक झपकाती ही सामने रखी छुरी से अपनी कलाई काट रही थी और डॉक्टर थी। इसे अंदाज़ा था कि कितना गहरा ज़ख्म से इसे सिचुएशन से निजात दिला सकता है। खून बल बहता इसके कपड़ों को रंगीन कर रहा था। हिस्सा दो में इंशाअल्लाह कल।